حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سا شخص آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ۔ عرض کیا گیا کہ مردوں میں سے کون؟ فرمایا، ان کے والد یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 101۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کی صحابی سے سب سے زیادہ محبت تھی؟ انہوں نے کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میں نے کہا، ان کے بعد کون زیادہ محبوب تھے؟ فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا، پھر کون؟ فرمایا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 102۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل انسان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 106۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا، میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت پہ دیکھا، وہاں مجھے ایک محل کے پاس ایک عورت وضو کرتی نظر آئی۔ میں نے کہا، یہ محل کس کا ہے؟ اس نے کہا، عمر کا ہے۔ مجھے ان کی غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں محل کے اندر جانے کے بجائے واپس آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور بولے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ سے غیرت کر سکتا ہوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 107۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے، وہ اسی کے مطابق بات کرتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 108۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ بہت قریب ہے۔ اسے اسنا میں ایک صاحب گزرے جنہوں نے سر پر چادر لی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس فتنے کے دن یہ شخص ہدایت پر ہوگا۔ میں جلدی سے اٹھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، کیا یہ شخص؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہی شخص۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 111۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اگر اللہ تعالیٰ کسی دن تجھے خلافت کی ذمہ داری بخشے، پھر منافق تجھ سے وہ قمیص اتروانا چاہیں جو اللہ نے تجھے پہنائی ہو تو اسے مت اتارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی بات فرمائی۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ نے لوگوں کو یہ حدیث کیوں نہیں سنائی تھی؟ انہوں نے کہا، میں اسے بھلا دی گئی تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 112۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری کے دوران میں فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میرے پاس میرا ایک صحابی ہو۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ہم نے کہا، عمر کو بلا لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ہم نے کہا، عثمان کو بلا لیں؟ فرمایا، ہاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تنہائی میں گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے جاتے تھے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوتے جاتے تھے۔ حضرت قیس رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو سہلہ رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرے کے ایام میں فرمایا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے اور میں اس پر قائم ہوں۔ حضرت علی بن محمد نے اپنی حدیث میں کہا، میں صبر کرتے ہوئے اس پر قائم ہوں۔ حضرت قیس رحمہ اللہ نے فرمایا، سب لوگوں یعنی صحابہ و تابعین کا خیال ہے کہ اس حدیث میں محاصرہ والے دن کی طرف اشارہ تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 113۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بالتاکید خبر دی کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور مجھ سے صرف منافق ہی نفرت کرے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 114۔ حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میرے ساتھ تیری وہ نسبت ہو جو ہارون کی موسیٰ سے تھی؟ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 115۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے افضل ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 118۔ حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، میری طرف سے صرف علی ہی ادا کریں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 119۔ حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک بار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لائے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ملاقات کے لیے گئے۔ اس نئی گفتگو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چھڑ گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے متعلق کچھ تنقیدی الفاظ کہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور فرمایا، آپ ایسے شخص کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں جس کے متعلق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جس کا مولا میں ہوں، علی بھی اس کا مولا یعنی دوست ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے علی سے فرمایا، تیرا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا، آج میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور وہ جھنڈا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 121۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو قریظہ کی جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن کی خبر کون لائے گا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، دشمن کی خبر کون لائے گا؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں۔ 3 بار ایسے ہی ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 122۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن میرے لیے اپنے والدین کو جمع یعنی ذکر فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 123۔ حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا، عروہ، تمہارے والد اور نانا ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے زخمی ہونے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کی، یعنی ابو بکر اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 124۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، یہ ان میں سے ہے جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 126۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، انہوں نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے، طلحہ
ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 127۔ حضرت قیس سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ دیکھا جو شل ہو چکا تھا۔ انہوں نے جنگ احد میں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 128۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی صحابی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں باپ قربان ہونے کے الفاظ نہیں سنے، صرف انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر فرمایا تھا سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 129۔ حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے والدین کا نام لیا، یعنی یوں فرمایا اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 130۔ حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں پہلا عربی ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 131۔ حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جس دن میں نے اسلام قبول کیا اس دن کسی اور شخص نے اسلام قبول نہیں کیا، 7 دن تک میں مسلمانوں کی تعداد کا 1/3 رہا ہوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 132۔ حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 افراد کی ایک مجلس میں 10ویں فرد کی حیثیت سے تشریف فرما تھے، یعنی آپ کے ساتھ 9 صحابی تھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، سعد جنتی ہیں، عبد الرحمن جنتی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا آپ نے 8 افراد کے نام لیے ہیں، 9ویں صاحب کون ہیں؟ فرمایا میں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 133۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا حرا پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر صرف نبی، صدیق اور شہید ہیں۔ راوی نے ان حضرات کو شمار کیا جو پہاڑ پر تھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، عبد الرحمن بن عوف اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہم۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 134۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران والوں سے کہا میں تمہارے ساتھ ایک دیانتدار آدمی بھیجوں گا جو کما حقہ دیانتدار ہے۔ لوگوں کو جستجو ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 135۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا یہ اس امت کا دیانتدار آدمی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 136۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں خوشخبری دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو اس طرح تر و تازہ پڑھنا چاہتا ہے جس طرح وہ نازل ہوا، اسے چاہیے کہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کے مطابق پڑھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 138۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اذن یعنی گھر میں آنے کے لیے یہی ہے
کہ پردہ اٹھاؤ اور تم میری رازدارانہ گفتگو بھی سن سکتے ہو حتیٰ کہ میں منع کر دوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 139۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 142۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 143۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کھانے کی دعوت دی گئی تھی۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ دیکھا تو گلی میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے آگے بڑھ کر حسین کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہنساتے رہے، آخر انہیں پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ ان کے سر کے پچھلے حصے پر رکھا اور انہیں چوم لیا، پھر فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے، اور حسین اسباط میں سے ایک سبط ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، ہمیں علی بن محمد نے وکی سے، انہوں نے سفیان سے سابقہ روایت کے مثل بیان کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 144۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت دے دو، اس پاک کیے ہوئے پاک باز کو خوش آمدید۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 146۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والے 7 حضرات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمار، ان کی والدہ سمیہ، سہیب، بلال اور مقداد رضی اللہ عنہم۔ رسول اللہ کو تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذریعے سے مشرکین کی اذیتوں سے محفوظ رکھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے ان کے قوم کے ذریعے سے محفوظ رکھا۔ باقی جو حضرات تھے انہیں مشرکوں نے پکڑ لیا، انہیں لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا۔ چنانچہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے جان بچانے کے لیے زبان سے مشرکین کے مطلب کی بات نہ کہہ دی ہو، سوائے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اور ان کی قوم کی نظر میں بھی ان کی کوئی قدر نہ تھی، یعنی اس لیے کہ کوئی ان کی حمایت میں نہیں بولتا تھا۔ کافروں نے انہیں پکڑ کر بچوں کے حوالے کر دیا، وہ انہیں مکے کی گھاٹیوں میں لیے گھسیٹتے پھرتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، احد احد، اللہ ایک ہے، ایک ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 150۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی راہ میں تکلیفیں آئیں جب کسی اور کو تکلیفیں نہیں دی جاتی تھیں، اور مجھے اللہ کی راہ میں خوف زدہ کیا گیا جب کسی اور کو ڈرایا دھمکایا نہیں جاتا تھا۔ بعض اوقات مجھ پر تیسری رات بھی اس حال میں آ جاتی تھی کہ میرے لیے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی جسے کوئی ذی روح کھا سکے، مگر اتنی سی مقدار میں کہ جسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل چھپا لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 151۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں
امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اور اللہ کے دین میں سب سے سخت عمر ہیں، سب سے زیادہ سچی حیا والے عثمان ہیں، زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں، اللہ کی کتاب کے زیادہ عالم ابی بن کعب ہیں، حلال و حرام کا زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور علم میراث کے زیادہ ماہر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سنو، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین یعنی دیانتدار فرد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 154۔ دوسری سند سے اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں: فرائض یعنی وارثوں کے حصوں کا زیادہ علم رکھنے والے زید بن ثابت ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 155۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر بات میں سچا آدمی نہ زمین نے اٹھایا نہ آسمان نے اس پر سایہ کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 156۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کپڑا بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ حاضرین اسے ہاتھ میں لے لے کر دیکھنے لگے کہ کتنا عمدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رومال اس سے بہتر ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 157۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر رحمان کا عرش بھی جھوم اٹھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 158۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب سے میں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حاضر خدمت ہونے سے منع نہیں فرمایا، اور جب بھی مجھے دیکھا میرے روبرو مسکرائے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے اللہ، اسے ثابت قدمی نصیب فرما اور اسے ہدایت دینے والا ہدایت یافتہ بنا دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 159۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام یا فرمایا، ایک فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، تم میں سے جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے، تم لوگ انہیں کیا مقام دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم انہیں اپنے میں افضل شمار کرتے ہیں۔ فرشتے نے کہا، اسی طرح ہماری نظر میں وہ فرشتے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے دوسرے فرشتوں میں افضل ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 160۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو ان کے ایک مد بلکہ آدھے مد تک نہیں پہنچ سکتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 161۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انصار سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ شعبہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، میں نے عدی سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ حدیث حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا، مجھے انہوں نے ہی یہ حدیث بیان کی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 163۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار بدن سے متصل لباس کی طرح ہیں اور دوسرے لوگ چادر کی طرح ہیں۔ اگر لوگ ایک وادی یا گھاٹی اختیار کریں
اور انصار دوسری وادی کی طرف چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا، اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 164۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا اے اللہ اسے حکمت سکھا دے اور کتاب یعنی قرآن مجید کا مطلب سکھا دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 166۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے خوارج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان میں ایک آدمی ہے جس کا ہاتھ ادھورا ہے، یا فرمایا ناقص ہے، یا فرمایا چھوٹا سا ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم فخر کرنے لگو گے تو میں تمہیں بتا دیتا کہ انہیں قتل کرنے والوں کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا کچھ ثواب و انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت عبیدہ رحمہ اللہ نے کہا میں نے عرض کیا کیا آپ نے یہ باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار فرمایا رب کعبہ کی قسم ہاں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 167۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ ظاہر ہوں گے، کم عمر نوجوان، کم عقل، بظاہر بڑی اچھی باتیں کریں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن وہ ان کے گلوں سے آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہ بننے والے شکار سے گزر جاتا ہے۔ جو شخص انہیں ملے اسے چاہیے کہ انہیں قتل کرے، جو کوئی انہیں قتل کرے گا اسے اللہ سے ان کے قتل کرنے کا ثواب ملے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 168۔ حضرت ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حروریہ کے بارے میں کوئی ارشاد سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جماعت کا ذکر کرتے سنا ہے جو بہت عبادت کریں گے، حتیٰ کہ تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو معمولی سمجھو گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے آر پار ہو جاتا ہے۔ تیر انداز تیر کو پکڑ کر اس کا پھل دیکھتا ہے، اسے شکار ہونے والے جانور کا کچھ بھی پھل سے لگا ہوا نظر نہیں آتا۔ پٹھے کو دیکھتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، تیر کی لکڑی کو دیکھتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، پھر تیر کے پروں کو دیکھتا ہے تو شک ہوتا ہے کہ جانور کے خون وغیرہ کا کچھ اثر نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 169۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، وہ ان کے گلوں سے آگے نہیں بڑھے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہ بننے والے جانور میں سے گزر جاتا ہے، پھر وہ دین میں واپس نہیں آئیں گے، وہ تمام مخلوقات میں سے بدترین افراد ہوں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد عبداللہ بن سامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے حکم بن عمرو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی رافع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا میں نے بھی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 170۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے، اس کے باوجود وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح نشانہ بننے والے جانور میں سے تیر آر پار ہو جاتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 171۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ مقام پر مال غنیمت اور سونا تقسیم کر رہے تھے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں تھا۔ ایک آدمی نے کہا اے محمد انصاف کیجئے، آپ نے انصاف نہیں کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر میرے بعد اور کون انصاف کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص بھی اپنے ان ساتھیوں میں شامل ہے جو قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلے سے آگے نہیں گزرے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہ بننے والے جانور میں سے پار ہو جاتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 172۔ حضرت ابن ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خارجی جہنم کے کتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 173۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جماعت پیدا ہوگی جو قرآن پڑھیں گے، وہ ان کے حلق سے آگے نہیں گزرے گا، جب بھی ان میں سے کوئی گروہ ظاہر ہوگا کاٹ دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جب کوئی گروہ ظاہر ہوگا کاٹ دیا جائے گا 20 سے زیادہ دفعہ سنی ہے، اور فرمایا حتیٰ کہ ان میں سے دجال ظاہر ہوگا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 174۔ حضرت ابو غالب رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ لوگ یعنی خارجی آسمان کے نیچے قتل ہونے والے بدترین افراد ہیں، اور جنہیں یہ لوگ قتل کر دیں وہ بہترین مقتول یعنی شہید ہیں۔ یہ جہنمیوں کے کتے ہیں، یہ مسلمان تھے پھر کافر ہو گئے۔ میں نے کہا، ابو امامہ کیا یہ آپ کی اپنی رائے ہے؟ انہوں نے کہا، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 176۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا، تم عنقریب اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھتے ہو، تمہیں اس کے دیدار میں مشقت نہیں ہوگی، لہذا اگر تم سے ہو سکے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلی والی نمازوں کے بارے میں مغلوب نہ ہو جاؤ تو ضرور ایسا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کریں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 177۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں 14ویں رات کو چاند دیکھنے میں مشقت ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا، جی نہیں۔ فرمایا، اسی طرح قیامت کے دن تمہیں اپنے رب کی زیارت میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 178۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں دوپہر کے وقت سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری پیش آتی ہے جبکہ آسمان پر بادل بھی نہ ہو؟ ہم نے کہا، جی نہیں۔ فرمایا، کیا تمہیں 14ویں رات کو چاند دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے جبکہ بادل بھی نہ ہو؟ صحابہ نے کہا، جی نہیں۔ فرمایا، تمہیں اللہ کی زیارت میں اتنی ہی دشواری ہوگی جتنی سورج اور چاند دیکھنے میں ہوتی ہے۔ تمہیں اللہ کی زیارت میں اتنی ہی دشواری ہوگی جتنی سورج اور چاند دیکھنے میں ہوتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 179۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا قیامت کو ہم اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کی مخلوق میں اس کی کیا نشانی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو رزین، کیا تم میں سے ہر شخص چاند کو اس طرح نہیں دیکھتا گویا وہ اکیلا ہی اسے دیکھ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ فرمایا، اللہ زیادہ عظمت والا ہے اور یہ چاند
مخلوقات میں اس کی نشانی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 180۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے، حالانکہ اس کی طرف سے حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا رب تعالیٰ ہنستا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ میں نے کہا، ہم ایسے رب کی خیر سے کبھی محروم نہیں ہوں گے جو ہنستا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 181۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بادل میں تھا۔ اس بادل کے نیچے بھی ہوا نہ تھی اور اس کے اوپر بھی ہوا نہ تھی، اور نہ وہاں کوئی اور مخلوق تھی، اس کا عرش پانی پر تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 182۔ حضرت صفوان بن محرس مازنی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ تھے۔ اچانک ایک آدمی سامنے آ گیا، اس نے کہا، اے ابن عمر، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرگوشی کے بارے میں کیا فرماتے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، قیامت کے دن بندے کو رب کے قریب کیا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا، فرمائے گا، کیا تم فلاں گناہ کو جانتا ہے؟ بندہ کہے گا، یا رب، پہچانتا ہوں، میں نے یہ گناہ کیا ہے، حتیٰ کہ جب اقرار سے اس کی وہ حالت ہو جائے گی جو اللہ چاہے گا، یعنی جب بندے کو یقین ہو جائے گا کہ اب ضرور سخت سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور آج انہیں تیرے لیے معاف کرتا ہوں۔ پھر اسے نیکیوں والی کتاب دائیں ہاتھ میں دے دی جائے گی، اور کافر یا منافق کو سب حاضرین یعنی اہل محشر کے سامنے پکار کر کہا جائے گا، هؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، سنو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ خالد بن حارث نے فرمایا، علی رؤوس الاشہاد، سب حاضرین کے سامنے۔ یہ لفظ منقطع سند سے مروی ہے، باقی پوری حدیث کی سند متصل ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 183۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، جبکہ بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ بندہ اپنی دائیں طرف نظر کرے گا تو وہی اعمال نظر آئیں گے جو اس نے آگے بھیجے، پھر بائیں طرف نظر کرے گا تو وہی اعمال نظر آئیں گے جو اس نے آگے بھیجے، پھر سامنے نظر اٹھائے گا تو سامنے جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ لہذا جو شخص کسی بھی طرح آگ سے بچ سکتا ہے وہ ضرور اپنا بچاؤ کرے، اگرچہ آدھی کھجور کے ذریعے سے ہی ہو سکے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 185۔ حضرت عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جنتیں چاندی کی ہیں، ان کے برتن اور ان میں موجود سب چیزیں چاندی کی ہیں، اور دو جنتیں سونے کی ہیں، ان کے برتن اور ان میں موجود سب کچھ سونے کا ہے، اور لوگوں کو اللہ کی زیارت سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اللہ کے چہرے اقدس پر کبریائی کی چادر ہوگی، جنت عدن میں یہ زیارت ہوگی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 186۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے بہترین جزا ہے اور مزید انعام بھی، اور فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کر رکھا ہے، اب وہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہیں گے وہ کیا ہے؟ کیا ابھی اور نعمت بھی باقی ہے؟
کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کے وزن بھاری نہیں کر دیے اور ہمارے چہرے سفید نہیں کر دیے، ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ اب اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے جو ملنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا تو لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے انہیں کوئی نعمت عطا نہیں کی ہوگی جو اپنی زیارت سے زیادہ پیاری اور اس سے زیادہ آنکھیں ٹھنڈی کرنے والی ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 187۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ تکرار کرنے والی خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں کمرے کے کونے میں تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی اور مجھے اس کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں تکرار کر رہی تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 188۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے اپنی ذات کے بارے میں یہ تحریر فرما دیا ہے، میری رحمت میرے غضب سے بڑھ گئی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 189۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب جنگ احد میں میرے والد عبداللہ بن عامر بن حرام شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے جابر، کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے والد سے کیا فرمایا؟ دوسری سند سے اس حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر، کیا بات ہے، میں تجھے شکستہ دل دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے والد شہید ہو گئے اور بچے اور قرض چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے خوشخبری نہ دوں کہ اللہ نے تیرے والد سے کس انداز سے ملاقات کی؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور فرمائیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس سے بھی کلام کیا ہے پردے کے پیچھے سے کیا ہے، لیکن تیرے والد سے بغیر حجاب کے کلام فرمایا اور فرمایا میرے بندے، مجھ سے کسی تمنا کا اظہار کر، میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ عبداللہ نے کہا یا رب، مجھے زندہ کر دے، میں دوبارہ تیری راہ میں قتل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا یہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے کہ انہیں دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ انہوں نے کہا یا رب، پھر میرے پسماندگان کو پیغام پہنچا دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 190۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کے معاملے سے ہنستا ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے اور وہ دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ قاتل کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وہ اسلام قبول کر کے اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ اس طرح قاتل اور مقتول دونوں شہید ہو کر جنت حاصل کر لیتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 191۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو ہاتھ میں لے لے گا اور آسمان کو دائیں ہاتھ سے لپیٹ دے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 192۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے
تو فرشتے فرمان الہی سن کر اپنے پر ہلا کر خشوع کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ آواز اتنی پرہیبت ہوتی ہے گویا وہ ہموار پتھر پر زنجیر کے ٹکرانے کی آواز ہے، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے خوف کا اثر ختم ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں سچ فرمایا اور وہ بلندیوں والا کبریائی والا ہے۔ پھر چوری چھپے سننے والے اسے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک لفظ سن لیتا ہے اور اپنے سے نیچے والے کو بتاتا ہے۔ کبھی تو اسے شہاب ثاقب آ لیتا ہے قبل اس کے کہ وہ اپنے سے نیچے والے کو بتائے، جسے وہ جادوگر یا کاہن کی زبان پر جاری کرے، اور کبھی اس تک نہیں پہنچتا حتیٰ کہ وہ اپنے سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ اپنے پاس سے 100 جھوٹ ملا دیتا ہے، ان میں سے سچی بات وہی ثابت ہوتی ہے جو آسمان سے سنی گئی تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 194۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ اس میں 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ میزان کو جھکاتا اور بلند کرتا ہے، اس کی طرف دن کے عملوں سے پہلے رات کے عمل اور رات کے عملوں سے پہلے دن کے عمل بلند کیے جاتے ہیں۔ اس کا پردہ نور ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرہ مبارک کے جلوے سے اس کی وہ تمام مخلوق جل جائے جس تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 195۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ میزان کو جھکاتا اور بلند کرتا ہے، اس کا پردہ نور ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرہ مبارک کا جلوہ ہر اس چیز کو جلا دے جس پر اس کی نظر پڑے۔ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ نے یہ آیت تلاوت کی، ام بورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین۔ با برکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا ہے وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 196۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرپور ہے، کوئی شے اس کے خزانوں کو کم نہیں کرتی۔ وہ رات دن فراما عطا فرماتا ہے، اس کے دوسرے ہاتھ میں میزان ہے، وہ ترازو کو اونچا کرتا ہے اور جھکاتا ہے۔ غور کرو، جب سے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے اب تک کس قدر بے حساب خرچ کر دیا ہوگا، اس کے باوجود جو کچھ اس کے ہاتھوں میں ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 197۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جبکہ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ فرما رہے تھے جبار اپنے آسمانوں کو اور اپنی زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی بند کی، پھر اسے کھولنے اور بند کرنے لگے۔ فرمایا پھر فرمائے گا جبار تو میں ہوں، دنیا کے نام نہاد جبار آج کہاں ہیں، متکبر کہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اس قدر جوش سے ارشاد فرمائے کہ دائیں بائیں جھکنے لگے، یہاں تک کہ میں نے ممبر کی طرف نظر کی تو وہ نیچے تک اتنا ہل رہا تھا کہ میں دل میں کہہ رہا تھا کہیں وہ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا تو نہ دے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 198۔ حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ہر دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ چاہے اسے سیدھا یعنی ہدایت پر قائم رکھے، چاہے تو ٹیڑھا اور گمراہ کر دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو ثابت رکھنے والے
ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان رحمان کے ہاتھ میں ہے، وہ قیامت تک کچھ لوگوں کو بلند کرتا رہے گا اور کچھ لوگوں کو پست کرتا رہے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 199۔